بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قیامت کے خوف اور خطرے کے وقت دنیا کے اندر اعمال صالحہ میں کوتاہی کرنے والوں کی ندامت میں اضافہ ہوگا۔ جہنم ایسے لوگوں کا آخری مقام ہے جو نیک کاموں میں کوتاہی کرتے ہیں۔ بہترین حیا یہ ہے کہ انسان اپنے نفس سے حیا کرے، اور بدترین ظلم یہ ہے کہ تم اپنے پیدا کرنے والے معبود کے حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی کا مظاہرہ کرو۔ انسان کی 3 اقسام ہیں۔ پہلا وہ جو کوشش کرے اور دین اسلام پر قائم رہے، دوسرا وہ جو بھلائی کا طلبگار ہو اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید لگائے بیٹھا ہو، تیسرا وہ جو نیک اعمال میں کوتاہی کرے اور ایسا شخص دوزخی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اس کے حقوق ادا نہ کرنے سے اور شکر کی ادائیگی میں کوتاہی سے زائل ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل و کرم اس طرح ظاہر فرمایا کہ جب عاجز لوگ اس کی اطاعت میں کوتاہی کرتے ہیں تو دانا اور ہوشیار اسے غنیمت سمجھتے ہیں۔ جو شخص اپنے رشتہ داروں پر زیادہ احسان کرتا ہے اس کے بھائی اسے دوست رکھتے ہیں۔ خاموشی کو لازم پکڑے رکھو اور تھوڑے رزق پر قناعت کرو اور اس پر صابر رہو۔ خاموشی فکر کی کھیتی ہے اور دل میں کھوٹ رکھنا برائی کا بیج ہے۔ وہ خاموشی جس کا انجام قابل تحسین ہو اس کلام سے اچھی ہے جس کا انجام لائق مذمت اور قابل نفرت ہو۔ جاہل کی خاموشی ہی اس کے عیبوں پر پردہ ہے۔ بےہودگی اور فحش گوئی عیب کا باعث بنتے ہیں، جبکہ خاموشی سے انسان کی عزت میں اضافہ ہوتا ہے۔ خاموشی انسان کو باوقار بناتی ہے، جبکہ بےہودہ گوئی سے ملامت کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے پیٹ کو حرام چیزوں سے اور اس کی شرمگاہ کو حرام کاری سے محفوظ فرما دیتا ہے، اور جب کسی کی اصلاح کرنا چاہتا ہے تو اسے کم بولنے، کم کھانے اور کم سونے کی توفیق عطا فرماتا ہے، اور اس کے دل میں یہ بات بٹھا دیتا ہے۔ یہ بڑی خوبی کی چیزیں ہیں۔ خاموشی باعث نجات ہے۔ سلامتی کا سبب خاموشی اور سکوت ہے، جبکہ چیزوں کے ہاتھ سے نکلنے کا سبب موت ہے۔ خاموشی سے عزت و وقار میں اضافہ ہوتا ہے۔ خاموشی باعث وقار اور سلامتی ہے، انصاف باعث قوت اور شرافت ہے۔ خاموشی انسان کو باوقار بناتی ہے اور بےہودہ گوئی سے ملامت حاصل ہوتی ہے۔ احمق کے سامنے خاموش رہنا بہترین جواب ہے، اور دانا کو اشارے سے ہی جھڑکنا اس کے لیے عتاب ہے۔ خاموشی دانائی کی علامت ہے اور فہم و فراست علم کی علامت ہے۔ جو شخص عقل رکھتا ہے وہ اکثر خاموش رہتا ہے۔ تمہارا اس قدر خاموش رہنا کہ لوگ اپنی خواہش سے تمہیں بلائیں تیرے اس بیان سے کئی درجے اچھا ہے جس سے وہ تنگ آ کر تجھے چپ کرائیں۔ غضب کا خاموشی سے اور شہوت کا عقل سے علاج کرو۔ تمام عمر خاموشی اختیار کرو تاکہ تمہاری حالت کو عروج حاصل ہو۔ کئی کلام ایسے ہیں جن کا جواب صرف خاموشی ہے۔ نیند موت کی بہن ہے اور اس سے دکھ درد سے نجات ملتی ہے، اور سچی بات کہنا خاموشی اور بے زبانی سے بدرجہ افضل ہے۔ جو شریعت کے سیدھے راستے پر چلتا ہے وہ سلامت رہتا ہے، اور جو خاموشی اختیار کرتا ہے وہ ملامت سے محفوظ رہتا ہے۔ جو انبیاء کرام علیہم السلام کی سنت پر عمل پیرا ہے وہ کامیاب ہے۔ جب تم دار فنا یعنی دنیا سے منہ پھیر کر دار بقا یعنی آخرت کو چاہنے والے ہوگے تو جان لینا کہ تمہارا تیر نشانے پر لگا ہے، اور پھر کامیابی و فلاح کے دروازے تمہارے لیے کھل جائیں گے، اور تم ہر طرح کی خیر اور فلاح پاؤ گے۔ ایمان سے بڑھ کر کوئی وسیلہ کامیاب نہیں، اور احسان سے بڑھ کر کوئی صفت افضل نہیں ہے۔ دشمن پر احسان کرنا بڑی کامیابی ہے۔ جس شخص کا ایمان اور یقین درست ہو وہ کامیاب ہے، اور متقی و پرہیزگار شخص لوگوں کی اصلاح کرتا ہے۔ بلا شبہ وہ شخص کامیاب ہوا جس نے نور ہدایت سے اپنے قلب کے چراغ کو روشن کیا، ہوائے نفس کے جذبات سے خائف ہوا، ایمان کو آخرت کی نجات کا ذریعہ بنایا، اور تقوی و پرہیزگاری کو آخرت کے لیے بہترین توشہ بنایا۔
ایمان ایک ایسا سفارشی ہے جسے ضرور کامیابی حاصل ہوگی، اور لوگوں کے ساتھ عمدہ سلوک روا رکھنا نیک عمل ہے۔ کامیابی کی زکوٰۃ احسان ہے۔ نفس کے ساتھ جہاد کرو، گناہوں سے تائب ہونے میں جلدی کرو تاکہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری میں کامیاب ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں منافع کے خزانے ہیں اور دنیا سے کنارہ کشی اختیار کرنے میں حصول کامیابی کے سامان ہیں۔ صبر کامیابی کا ضامن اور فتح مندی کا عنوان ہے۔ اطاعت خداوندی نہایت مضبوط قلعہ، علم ایک بڑا خزانہ، اخلاص اعلیٰ ترین درجہ اور کامیابی ہے، جبکہ نافرمانی بڑے درجے کی عاجزی ہے۔ عبادت کو دوام سعادت کے ساتھ کامیابی اور فتح مندی کی علامت ہے۔ علم کی اطاعت اور جہالت کی نافرمانی کرو، اس میں دونوں جہانوں کی کامیابی پوشیدہ ہے۔ جو شخص آخرت کی حرص رکھتا ہے وہ دین و دنیا میں کامیاب رہتا ہے۔ علم کا طالب دنیا کی عزت اور آخرت کی کامیابی دونوں حاصل کرتا ہے۔ مجاہدہ نفس میں کمال، اصلاح آخرت کے لیے عمل کرنے میں کامیابی و فلاح کی ضمانت ہے۔ جس کی نیت خراب ہو وہ کامیابی سے محروم رہتا ہے، اور جو امیدوں پر بھروسہ کرتا ہے موت ان کے پورا ہونے سے پہلے اسے آن لیتی ہے۔ غور کا انجام کامیابی اور غفلت کا نتیجہ محرومی ہے۔ مسافر جسے کامیابی کی امید اور ناکامی کا خطرہ ہے، اسے چاہیے کہ اپنے سفر کے لیے بہترین سامان تیار کرے۔ صداقت کامیابی کی کنجی اور توفیق خیر نیکوئی کا ثمرہ ہے۔ معیزہ محفوظ اور باور رکھنے والے کے لیے جائے پناہ اور امانت نگہداری رکھنے والے کے حق میں بڑی کامیابی کی چیز ہے۔ سزا کی سختی اور دنیا کی خرابی فتح مندی اور کامیابی کا نتیجہ ہے۔ شہوت کا مقابلہ یوں کرو کہ اسے جڑ سے اکھیڑ پھینکو۔ جب تم اسے جڑ سے اکھیڑ پھینکو گے پھر تم آخرت میں کامیاب اور کامران ہوگے۔ جو سچ بولتا ہے وہ کامیاب ہے، اور جو حق پر عمل کرتا ہے وہ فلاح پاتا ہے۔ جو سوال پر اصرار کرتا ہے وہ کامیابی سے محروم رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تجارت کرو، کبھی خسارہ نہیں ہوگا، اور اپنی نجات کے لیے اس کے اطاعت کو وسیلہ بنانا بڑی کامیابی ہے۔ معافی مانگنے سے کامیابی میں ترقی ہوتی ہے۔ چراغ کو بروقت جلانا اور بجھانا ہی کامیابی کی علامت ہے۔ اپنی کامیابی پر خوشی نہ مناؤ تو کہ تم نہیں جانتے کل کیا ہونے والا ہے۔ اطاعت خداوندی بجا لانے کی کوشش کرو۔ تقوی اور اطاعت خداوندی کے سوا کسی شے کی کوشش نہ کرو تاکہ تمہیں ہر طرح کی کامیابی حاصل ہو اور تم سیدھے راستے پر قائم رہو۔ آپ سے اگلے ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔